اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں اپنے اس دعوے اور اس جملے پر سب واقعیت پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ۔ ایک بہت بڑے مجاہد تاریخ کے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت فروخ۔ کیا نام؟ فروخ۔ مجاہد تھے وہ۔ مجاہد کا تو انہوں مجاہد نہیں، مجاہد دین کی حفاظت کا کام کرنے والے۔ جہاد میں نکلے، نکلتے وقت اس زمانے میں خطوط کا سلسلہ بھی اتنا عام نہیں تھا اور ایسی ترقی بھی نہیں تھی۔ جب اگر گھر کا مرد تجارت کی وجہ سے ہو یا دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہو یا جہاد کی وجہ سے ہو، اگر گھر سے نکلتا تو پھر واپس آنے تک کبھی سال، کبھی 2 سال، کبھی 5 سال، کبھی 10 سال، کبھی 15 سال، کبھی 20 سال، کبھی 30 سال، کبھی 50 سال بھی لگ جاتے۔ یہاں ایک عجیب بات بتا دیتا ہوں کہ جانے والا تو چلا جاتا، اس کے واپس آنے تک اس کی بیوی انتظار میں گھر سنبھالتے رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ویسی عورتیں بھی تھیں اس زمانے میں۔ حضرت فروخ مجاہد چلے گئے، 30,000 دینار دے کر گئے۔ کہا کہ کب آؤں گا پتہ نہیں، آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس وقت تو حاملہ ہے، بیٹا ہو اچھی تربیت کرنا، بیٹی ہو اچھی تربیت کر کے اچھی جگہ پر شادی کر دینا۔ چلے گئے حضرت فروخ۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ بیٹا پیدا ہوا، تنہا اکیلے ماں۔ گھر کے ماحول کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، گھر کے باہر کے ماحول کی تربیت کی ذمہ داری تربیت کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، لیکن باپ کے لیے ڈبل کام، ماں کے لیے سنگل کام۔ ماں کا کام کیا؟ گھر کے ماحول کے اندر کی تربیت کرے، باپ گھر کے اندر کی بھی تربیت کرے، گھر کے باہر کی بھی تربیت کرے۔ باہر کا مسئلہ بھی سنبھالے، گھر کے اندر کا مسئلہ بھی سنبھالے۔ یہ باپ کا ڈبل کام ہوتا ہے۔ ماں کا کام گھر کے اندر کا آتا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا، سچی پکی تاریخ ہے، کوئی ایکسٹرا فٹنگ نہیں، کوئی ایکسٹرا فٹنگ نہیں۔ بچہ پیدا ہو کر تقریباً 27 سال گزر گئے، حضرت فروخ واپس نہیں آئے۔ کتنے سال؟ 27 سال، 27 ایئرس۔ ستائیس سال کے بعد حضرت فروخ واپس مدینہ آتے ہیں اپنے گھر۔ خدا کی قدرت بھی ایسی ہے کہ جس وقت حضرت فروخ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اسی وقت گھر کا بیٹا گھر سے باہر جوان نکل رہا ہے، 27 سال کا۔ ایک جوان کا ایک بوڑھے پر جوان کی بوڑھے پر نظر پڑی، بوڑھے کی جوان پر نظر پڑی۔
دروازہ جب کھلا ہوتا ہے ہمارے اپنے گھر کا تو اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ بند ہو تو کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی کچھ اشارے دے دے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت فروخ گھر کا دروازہ کھلا تھا، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نوجوان بیٹا باہر نکل رہا ہے، بیٹے نے سمجھا کہ کوئی اجنبی ہے، فقیر ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بھائی تمہیں کہاں کی کیسا گھس جا رہی نا؟ بوڑھے نے کہا کہ ارے بھائی تو کہاں کا، اول یہ بول یہ میرا ہی گھر ہے۔ ایک جوان کی ایک بوڑھے سے تکرار ہوئی، ایک جوان کی بوڑھے سے تکرار ہوئی تو تکرار کی آواز سن کر اندر سے عورت باہر نکلی، اندر سے عورت باہر نکلی، اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کسے پہچانیں گے؟ فوراً بیوی نے کہا کہ بیٹے یہ باہر کا اجنبی نہیں ہے، یہ تو فروخ ہے، تیرے باپ ہے۔ 27 سال کے بعد بیٹے کی باپ سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی بھی بیٹے نے باپ کو دیکھا نہیں، باپ نے بیٹے کو دیکھا نہیں، اور کتنے بدنصیب باپ ہیں جن کے زمانے میں واٹس ایپ بھی نہیں تو دیکھ لیتے نہیں۔ خالی فون کرے، بیٹا ہوا بھیج فوٹو بھیج، ابھی بیٹا پیدا ہو کو آپریشن ہال سے باہر بھی نہیں آیا، خبر پہنچی سسٹر آ کو بولی فوٹو بھیج۔ اور وہ بیٹے کو بھی منہ نہیں، انہیں بھی بولتا تھا ہمارے بابا کی بھی کوئی سے فوٹو بھیج۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں فروخ، تم میرے پیٹ میں تھے اس وقت یہ گئے تھے دین کے کام پر، واپس آتے ہوئے 27 سال ہو گئے، عین نماز کا وقت تھا۔ ابھی میں جمعہ کے موقع پر مختصر عرض کیا تھا، ایک طرف دین کا کام اور وقت آ جائے، دوسری طرف ہمارا کام آ جائے، ہمارے کام کو دین کے کام پر قربان کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ نماز کا بھی وقت تھا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو فوراً بیٹے نے کہا کہ ابا حضور اور ڈھیر ساری باتیں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، بعد میں بات کر لیں گے، میں تو نکلا، آپ وضو سے فارغ ہو کر آ جائیے۔ بیٹا چلا گیا اور باپ گھر کے اندر گیا، بیوی سے حالات کیفیت معلوم کیے، چونکہ نماز کا وقت ہے نا، تو فوراً وضو کر کے مسجد کو آتے ہیں، مسجد نبوی ہے کچھا کچھ بھری ہوئی ہے، تاخیر کی وجہ سے فروخ کو پیچھے دور بیٹھنے کا موقع ملا، نماز ہوئی، ایک آدمی بھی باہر نہیں نکل رہا ہے، ایک آدمی بھی باہر نہیں نکل رہا ہے۔ ہمارے مسجدوں کا حال کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ادھر سے بھگ جاتا۔ ایک آدمی مسجد سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ فروغ دیکھنے لگے سنتوں کے بعد نکلیں گے، کیونکہ اس زمانے میں سنتیں گھروں میں پڑھنے کا ماحول تھا، لیکن مسجد میں شاید سنتوں سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھ کر سب کے سب بیٹھ گئے، کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے۔ فروغ دیکھنے لگے کیا ہو رہا ہے، مجمع بہت بڑا ہے، دور دیکھتے کیا ہے کہ فروغ ایک زبردست حدیث کا سبق شروع ہوا۔ دور سے خوبصورت ایک نوجوان جو برابر جس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، دور ہونے کی وجہ سے آواز تو آ رہی تھی لیکن زبردست حدیث کا سبق ہوا۔ فروغ سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی حدیث کا ایسا سبق نہیں سنے، کتنا خوش نصیب ہوگا اس کا باپ، کتنا خوش نصیب ہوگا اس کی ماں جو اس جیسے بچے کو جنم دی، جس کا سبق سننے کے لیے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لے کر، وہ جو کہتا نوٹ کر رہے ہیں۔
گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ واللہ عالم سبق ختم ہونے کے بعد جب ہلکا ہلکا سب باہر نکلے، چونکہ بالکل پیچھے تھے نا، نکل کر سیدھے گھر کو آ گئے۔ گھر کو آنے کے بعد بیوی سے پوچھا ابھی ہمارے فرزند نہیں آئے، ایک تو پہلی ملاقات ہوئی ہے، آئیں گے، ذرا تاخیر سے آتے ہیں، وہ جلدی نہیں آتے۔ اچھا بیگم کیسے گزرے 27 سال؟ انتظار میں گزرے۔ بیٹا ہوا؟ جی۔ اچھا بیگم یہ بتاؤ کہ ہم نے جو 30,000 دینار آپ کو امانتاً ضروری خرچ کے لیے دیے تھے اس کا ذرا حساب بتا دو۔ بیوی نے کہا سرتاج 30,000 کا حساب میرے پاس پائی کا حساب موجود ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج 27 سال کے بعد آپ مسجد آئے ہیں، مسجد میں کچھ آپ کو فرق محسوس ہوا؟ میں 30,000 کا حساب تو میرے پاس ہے، پائی کا حساب ہے۔ 27 سال کے بعد آپ مسجد جا کر آئے ہیں تو مسجد میں کچھ فرق نظر آیا؟ ارے ہاں بولنا ہی بھول گیا بیگم، آج مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سوچا کہ سب باہر نکلیں گے، میرے بیٹے سے بھی میری ملاقات ہوگی، لیکن بیٹا تو نظر نہیں آیا۔ لیکن عجیب ماحول دیکھا کہ 27 سال پہلے جب میں مسجد میں نماز پڑھ کے گیا تھا تو اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ نماز کے بعد لوگ فوراً باہر مسجد سے نکل جاتے۔ آج میں نے دیکھا کہ مسجد میں نماز کے بعد کوئی باہر نہیں نکلا۔ میں سوچا کہ سنت و نوافل کے بعد باہر نکلیں گے، سنت و نوافل کے بعد بھی کوئی باہر نہیں نکلے، سب کے سب بیٹھ گئے اور سب کی نگاہیں ایک مسند پر پڑی، ٹیبل پر پڑی، اسٹیج پر پڑی، اور اس اسٹیج پر دور ہونے کی وجہ سے بیگم ایک نوجوان جیسا محسوس تو ہوا اور وہ سبق حدیث کا سبق دینے لگا۔ بیگم میں نے کبھی ایسی مجلس کہیں دیکھی نہیں، بڑے بڑے بوڑھے اور بڑے بڑے علماء محدثین ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوجوان سبق دے رہا تھا، اور ایسا حدیث کا سبق بیگم میں نے کبھی کسی سے سنا نہیں۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دے رہا تھا، میں بھی بیٹھ گیا بیگم۔ بیگم نے پوچھا وہ بچے کا جاہو جلال کا؟ ارے بیگم وہ خالی اشارہ کرتا تو پانی کے پیالے پیش ہو جاتے اسے، وہ اترتا ہے تو اس کا ابا خبا پکڑ کر دامن تھامنے لگتے، کوئی ایسے ہی باہر نہیں آیا، سب اس سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ بیگم میں نے اس کی شان جو دیکھی، 27 سال میں نے کئی ملکوں کے دورے کیے، کسی بادشاہ کی میں نے وہ شان نہیں دیکھی، کسی بادشاہ کی میں نے وہ شان نہیں دیکھی۔ اور یہ بات پکی ہے میرے دوستوں، علم دین قرآن والوں کی جو شان ہوتی ہے وہ شان سے افضل کسی کی شان نہیں۔ غرض عرض کر رہا تھا میں کہ فروخ نے اپنی بیوی سے پوچھا میرے 30,000 دینار کا کیا ہوا؟ فروخ کی بیوی نے کہا 30,000 کا حساب تو دوں گی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آج جب مسجد کو گئے تو کوئی عجیب لگا؟ ارے بولنا ہی بھول گیا بیگم صاحبہ، آج تو مسجد کا منظر ہی بڑا عجیب تھا، نماز کے بعد نہیں نکلے، اس کے بعد ایسا حدیث کا سبق ہوا جس کی کوئی حد نہیں۔ سبق کے بعد سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس نوجوان کے، بڑے بڑے بوڑھے، کوئی ابا خبا سنبھال رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی جوتیاں لا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ 27 سال کے اس لمبے عرصے میں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا، سفر کیا، میں نے بادشاہوں کے محلوں میں بھی گیا، کسی بادشاہ کا میں نے وہ اکرام نہیں دیکھا جو آج اس چھوٹا سا نوجوان جس کی صورت مجھے دور سے نظر بھی نہیں آ رہی تھی اور جسم بھی سادہ سیدھا تھا، کیا عزت۔ بیوی نے کہا کہ سرتاج میں ایک بات پوچھوں آپ کو، آپ کے لیے وہ نوجوان پسند ہے کہ 30,000؟
بیگم اور 30,000 کے اوپر 10 گنا بڑھ جائے، میری تو پسند وہی نوجوان ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فروخ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد بیٹا ہوا، باپ ہی کی تو ذمہ داری ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی، ماحول کے اندر میری ذمہ داری تھی، اب میں نے 2 ذمہ داریوں کو بھی اپنے کھاندے لے لیا، آپ کا بوجھ بھی میں نے اپنے گلے ڈال لیا۔ وہ 30,000 دینار میں نے تمہارے بچے پر خرچ کیے، اسے حافظ بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، محدث بنایا، مفسر بنایا، شیخ الحدیث بنایا، فقیہ بنایا، بڑے بڑے علمی مجلسوں میں بھیجے۔ یہاں کے سفر پہ دیکھو سرتاج اتنے 1000 دینار، عراق کو گیا تھا، وہاں فلاں محدث کے پاس گیا تھا، جانے آنے کا یہ خرچ، 30,000 کا یہ خرچ۔ سرتاج آج مسجد میں جس نوجوان کی مجلس کو آپ دیکھے تھے نا، وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہی کا لال ہے، وہ آپ ہی کا لال ہے۔ اور میں نے اس بچے کا نام ربیعہ رکھا، میں نے اس بچے کا نام ربیعہ رکھا۔ اور سرتاج مدینہ منورہ میں جتنے فقہا ہیں وہ تمام فقہا اس بچے کی عمر سے بڑے ہیں، پھر بھی جب مشورہ ہوتا ہے تو تمہارے بچے ہی کے رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت مدینہ منورہ میں تمہارے بیٹے ربیعہ کے پائے کا کوئی عالم، محدث و مفسر و فقیہ نہیں ہے۔ حالات آپ کے جانے کے بعد ناسازگار تو ہو گئے، پھر بھی میں نے تمہارے بچے کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کھانے کھلانے، پینے پلانے، سونے سلانے پر ماں بن جاتی تھی، تعلیم و تربیت میں میں تمہارے قائم مقام ہو کر باپ بن جاتی تھی، اور اسے اس مقام تک پہنچایا۔ وہ 30,000 کا وہی حساب ہے جو اب اس وقت تم مسجد میں دیکھ کر آئے ہو۔